الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له بارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تبارك وتعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة صدق الله العظيم. برادران اسلام، دختران ملت، ترتیب کے اعتبار سے اقسام قلوب میں وہ قلوب جو کافر و مشرک، یہود و نصارہ، غیر مسلمین کے ہوتے ہیں، ان کی کچھ صفات کا مذاکرہ کرنا تھا. لیکن بعض سالکین کی خواہش پر آج کی مجلس کو دوسرے موضوع کے ساتھ جوڑا گیا ہے. ربیع الاول میں بالعموم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ بات سنی اور سنائی جاتی ہے. اسی طرح ربیع الثانی میں امام الاولیاء، قطب الاقطاب، سید الاغواث، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے متعلق، ان کی تعلیمات سے متعلق، ان کے احوال اور کیفیات سے متعلق مضامین سنے اور سنائے جاتے ہیں. تو آج کی مجلس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت پیران پیر کی نسبت سے اولیاء کے بارے میں تھوڑا سا علم آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ جس کے اندر عموم میں پروردگار عالم نے بنی نوع آدم کے لیے، بنات حوا کے لیے، قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے واسطے رہبری اور رہنمائی کا سامان رکھا ہے. اسی سے کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو اہل علم سے سمجھنے کی، سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن مقدس کو اگر غور سے پڑھا جائے، تدبر، تفکر کی نظر سے دیکھا جائے، تو قرآن مجید جگہ جگہ اپنے اولیاء، قرآن مجید اللہ کے اولیاء کا تذکرہ کرتا ہے، اولیاء کا ذکر کرتا ہے. ہمیں پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ کون کس درجے کا ہے، کس مقام کا ولی کون ہے، ہمیں سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے. چونکہ یہ مجلسیں
دوسرے اعتبار سے بھی سلسلے سے مربوط ہیں، خانقاہی مجلس کہلاتی ہے۔ تو خانقاہوں میں اولیاء ہی کی تعلیمات دی جاتی ہیں، تو ان کا تذکرہ تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے۔ حق تعالی جل شانہ نے مجموعی طور پر اولیاء کرام کی دو قسمیں بیان کی۔ آیت الکرسی کی بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات۔ تو اس اعتبار سے دو قسمیں ہیں اولیاء کی، ایک کو اولیاء رحمانی کہتے ہیں اور دوسرے کو اولیاء شیطانی کہتے ہیں۔ اولیاء رحمانی بھی بہت سی قسموں میں ہیں، جن کو اولیاء سے نسبت ہوتی ہے، ان سے محبت ہوتی ہے، اور ہونا چاہیے کہ جو جن سے محبت کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار کیا جاتا ہے، وہ انہی میں سے اٹھایا جاتا ہے۔ حقیقی اور سچے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ لائق محبت بھی ہیں اور قابل تعظیم بھی ہیں اور قابل تقلید بھی ہیں۔ ان کو پہچاننے کے لیے آج کی مجلس میں تھوڑے سے صرف نام بتانے کی کوشش کرتا ہوں، جہاں جہاں سے ذہن چلا اور جتنا ذہن چل سکا۔ اس سے مقصود دو باتیں ہیں۔ جب کسی کی عظمت اور کسی کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو مقصد ہوتا ہے کہ اس کے نقش قدم پر چلا جائے، دوسرے اس سے محبت کی جائے۔ ان دو بنیادوں کے پیش نظر ہم آگے بات چلا رہے ہیں۔ اولیاء شیطانی وہ ہوتے ہیں جو بندگان خدا کو خدا سے دور کر دیتے ہیں، اور یہ تفسیر ہے سورہ بقرہ کی آیت کی، والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کی روش کو اختیار کرتے ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، تو پھر ان کا سرپرست شیطان ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے نکال کر ظلمتوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اس کے برعکس اولیاء کرام ہیں اور پھر ان کی قسمیں ہیں، اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا تذکرہ فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ بھی ولی ہوتے ہیں، جیسے شیطان سرپرست ہوتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ ہادی ہوتے ہیں، رہبر ہوتے ہیں۔ پرورش کرنے والے ہوتے ہیں، یہ سارے معنی دیتا ہے۔ اللہ کی خصوصیت کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو ان کی طرف چلتے ہیں ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر، وہ شرک کی ظلمت ہو، کفر کی ظلمت ہو، نفاق کی ظلمت ہو، ارتداد کی ظلمت ہو، بدعات کی ظلمت ہو، رسوم و رواج کی ظلمت ہو، معصیت کی ظلمت ہو، غفلت کی ظلمت ہو، ان تمام ظلمتوں سے نکال کر نور ایمان میں، نور اسلام میں، نور یقین میں، نور احسان میں، نور تقوی میں، نور طاعت میں، نور سنت میں اللہ رب العزت اس بندے کو داخل فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رہبری اور رہنمائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے، میں تمہارا سرپرست بنوں گا، تمہارا رہبر بنوں گا، تمہاری دستگیری کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ۔ بغیر ایمان والے کہ میں تمہارا سرپرست نہیں بن سکتا، تمہاری رہنمائی نہیں کرتا۔ تم کچھ آگے بڑھو تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے نا وہ ظاہر ہوتی ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں چلیں گے پھر بھی چنیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک قسم بتائی اللہ کی طرف والوں کی۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ خود منتخب کر کے اپنا بنا لیتے ہیں۔ مثلا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔
جیسے میگنیٹ لوہے کو کھینچ لیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم سے اللہ رغبت چاہتے ہیں، اور جب تم ایمان اور تقوی کے ذریعے سے اپنی رغبت کا اظہار کرتے ہو پھر اللہ راستے دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ایمان والا ہوگا پھر اس کی اللہ تعالیٰ رہبری کریں گے۔ یہاں یہی مفہوم ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کی رہبری یوں کرتے ہیں کہ ظلمتوں سے نکالتے ہیں، اور یہاں ظلمات جمع کا صیغہ ہے اور یہ ہر ظلمت پر دلالت کرتا ہے، شرک کی ظلمت پر، کفر کی ظلمت پر، نفاق کی ظلمت پر، جی ارتداد کی ظلمت پر، بدعات کی ظلمت پر، معصیت کی ظلمت پر، غفلت کی ظلمت پر، سب پر دلالت کرتا ہے۔ انسانوں میں جب سارا نظام عالم ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ 3 حصوں میں لوگوں کو تقسیم فرما دیں گے۔ یہ تقسیم بتائی بے اعتبار آخرت، اور اکثر و بیشتر آپ حضرات سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا، پھر تم 3 گروہوں میں منقسم ہو جاؤ۔ تو یہ گروہ بندی خود پروردگار عالم کی ہے، انسانوں کی نہیں ہوتی۔ بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ سب کیا باتیں کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ گروہ بندی جو ہوتی ہے یہ اللہ کی تقسیم کی ہوئی ہے۔ بھائی تم میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو بائیں ہاتھ والے ہیں، اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، لیکن اس کے مقابلے میں اصحاب الیمین کیا ہی اچھے ہیں وہ اصحاب یمین۔ ان کے لیے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ایک جنت کا وعدہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اچھا یہ ایک جنت کا وعدہ جو ہے نا، یہ پہلوں میں بھی زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں بھی زیادہ ہوں گے۔ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، میں سورہ واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، کہیں اور نہیں جا رہا ہوں۔ تفصیل سے کبھی معنی کے ساتھ پڑھو تو پھر اب میری بات سننے کے بعد جب سورہ واقعہ پڑھو گے تو پھر مزہ ہی اور آئے گا۔ اصحاب یمین کون ہے؟ جن سے ایک جنت کا وعدہ ہے، اور ایسے لوگ پہلے لوگوں میں بھی زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں بھی، مطلب زمانہ نبوت میں سے بھی ہوں گے اور زمانہ نبوت کے بعد والے زمانے میں۔ یہ زمانہ نبوت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود قرۂ ارض پر جلوہ فرما ہو اس وقت تک کے لوگ اور بعد والے لوگ، یہ پہلوں میں بھی زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں بھی زیادہ ہوں گے۔ ایک جنت والے کون ہوں گے؟ وہ ایمان والے ہوں گے اور اعمال صالحہ والے ہوں گے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، ہم تمہیں صالحین میں داخل کر لیں گے، شرط ہے تم 2 چیزیں لے آؤ، ایک ایمان لاؤ اور دوسرے اعمال صالحہ۔ دنیا میں وہ محبوب بندوں کی بدایت میں داخل کر لیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جس جنت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ ایمان اور عمل صالح، ان 2 بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اسی سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک گروہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، سلۃ من الاولین وخلیل من الاخرین، پہلے لوگوں میں زیادہ ہوں گے لیکن بعد والوں میں ایسے مرتبے کے لوگ تھوڑے ہوں گے، تو ان کی کچھ تو خصوصیت ہوگی، کچھ تو خوبی ہوگی، کچھ تو کمال ہوگا، کچھ تو کوالٹی ہوگی ان کی، جس کی وجہ سے وہ بہت تھوڑے ہوں گے، کیونکہ اس درجے کے بننے کے لیے آدمی کو بڑا رگڑا کھانا پڑتا ہے،
بڑے مجاہدات کرنے پڑتے ہیں، بڑی ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، بڑی اللہ کو منانے کی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑے بڑے مجاہدات کے نتیجے میں اللہ کا مقرب بندہ ہے بندہ، اور جو جتنا مقرب بنتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کا محبوب ہے۔ اور ایسوں کے لیے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اب ان کے لیے ایک جنت نہیں ہے، دو جنتیں، ہونا نہیں ہونا دو جنتیں، ہونا بول رہے ہیں، کرنا مشکل ہے، ایک بھی مل گئی چھوڑو۔ اپنے اکابرین نے تو یہ فرمایا ہے بیٹا جہنم سے بچا لیا گیا تب بھی بس ہے، بولے جنت دیے تو بھی نہیں دیے تو بھی وہ ان کی مرضی، لیکن جہنم میں ڈالے تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ اور وہ جو کہہ رہے ہیں اولیاء کرام وہ بھی ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن کو پیش نظر رکھ کے کہہ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ کے پاس دو ہی ٹھکانے ہیں بھائی، ایک ٹھکانہ جہنم کا ہے اور ایک ٹھکانہ جنت کا ہے۔ جہنم کا جو ٹھکانہ ہے اگر تم اس سے بچا لیے گئے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اب آخر میں کہیں نہ کہیں تو رکھنا ہی چاہیے نا، تو رکھیں گے کہاں؟ کہیں نہیں ہے تو جیسے ہم کتوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ گھر کے کنارے پڑا رہے، ویسے جہنم سے نکال لیا جانے والا جنت کے کنارے میں ہی پڑا ہوا رہے گا، اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ۔ عالم اعراف جو ہے وہ بھی تھوڑی دیر کا رہتا ہے، اعراف کہتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، اس پر کچھ لوگ ہوں گے جن کے اعمال برائیوں کے بھی اتنے ہی ہوں گے، نیکیوں کے بھی اتنے ہی ہوں گے۔ اب ان کو جنت کی اور جہنم کے درمیان جو دیوار ہے اس پر چلایا جائے گا، ٹھہرایا جائے گا، نظارہ جنت کرایا جائے گا، جسے دیکھ کے تمنا کریں گے کہ اللہ اب ہمیں اس انعام سے محروم نہ فرمائی۔ باقی یہ کہ اعمال کے اعتبار سے ان کے اعمال میں کچھ برائیاں بھی اسی نیکیوں کے بقدر اور برابر ہیں، یعنی اس کا میچ زندگی میں اعمال کا ٹائی ہو گیا ہے۔ اب تو سمجھ گئے نہیں، نوجوانوں تو سمجھ گئے ہوں گے میچ ٹائی ہو جانا کس کو بولتے ہیں؟ دونوں طرف کا اسکور مساوی ہو، نیکیوں کا اسکور بھی مساوی اور برائیوں کا اسکور بھی مساوی ہو گیا، تو اب کیا بولیں گے؟ بھائی اس کے اعمال ٹائی ہو گئے، اب یہ رہے گا اعراف پہ ایک دیوار ہے جو جنت و جہنم کے درمیان ہے، اللہ بنائیں گے۔ اور جب وہ اہل جہنم کو دیکھے گا تو اللہ کی پناہ طلب کرے گا کہ اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھی، بالآخر فضل خداوندی شامل حال ہوگا، وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وہ اپنے عمل کی بدولت نہیں جائیں گے، اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ تو یہ جو کنارے پہ کھڑا رکھ کے اللہ بتا رہے نا، دیکھ یہ کیا منظر ہے، ڈالا ادھر تو کیا کر لیتا، قدرت ہے مجھے تجھے ادھر بھی ڈالنے کی، نیکیاں نہیں ہیں تیرے پاس۔ ایسے میں ہی بندہ دیکھے گا ایک نیکی کی ضرورت ہے کوئی جو مجھے ایک نیکی دے دے۔ 9 مہینے تک اپنے شکم میں پرورش کرنے والی ماں، پوری زندگی خون پسینہ بہا کر پرورش کرنے والا باپ، وہ اسی ایک نیکی کے دینے سے بچنے کے لیے بھاگیں گے۔ اس دن کا تذکرہ اللہ نے یوں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اولاد ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گی اور ماں باپ اولاد کو دیکھ کر بھاگیں گے، کہیں ایک نیکی ہم سے زوال نہ ہو جائے۔ وَصَاحِبَتِهِ، اور شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے بھاگے گا، وَبَنِيهِ، اور ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگیں گے۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، کیوں؟ کہیں ہم سے ایک نیکی نہ پوچھ لے۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک نیکی بھی، کیوں؟ پڑھنا بھاری ہے، ایک نیکی سے بھی اللہ جنت دے دے گا۔ ایک ہی شخص ہے جس کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، وہ کون ہوگا ہم نہیں جانتے، مگر آقا نے فرمایا کہ قیامت کا میدان ہوگا، 2 بندوں کا حساب ہوگا۔ ایک بندہ وہ ہوگا جو اپنے اعمال لائے گا اور تولے جائیں گے، اس کو جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، باقی اس کی زندگی میں ساری چیزیں برابر سرابر ہیں، اس کے نیکیاں بھی برابر ہیں، برائیاں بھی برابر ہیں، ایک نیکی کی اس کو ضرورت ہے۔ ایک دوسرا بندہ ہوگا
وہ جو دوسرا بندہ ہے اس کے پوری زندگی میں ایک ہی نیکی ہے، باقی کوئی نیکی ہے ہی نہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ایک بندہ جب یہ حالت ایک نیکی کی بھیک مانگتے ہوئے میدان محشر میں پھرے گا، جب دیکھے گا کہ باپ بھی بھاگ رہا ہے، بھائی بھی بھاگ رہا ہے، بیٹا بھی بھاگ رہا ہے، ماں بھی بھاگ رہی ہے، بہن بھی بھاگ رہی ہے، بیوی بھی بھاگ رہی ہے، تو وہ آدمی بولے گا بھائی ذرا بیٹھا ہوا ہے، کیا ہوا، کدھر بھاگ رہا ہوں؟ وہ جن سے میری دنیا میں تعلقات تھے، رشتے تھے، خونی رشتے، ان کو تلاش رہا ہوں کہ کوئی ایک نیکی دے دے. میرا ایک کا ہی مسئلہ ہے، ایک نیکی مل گئی تو جنت مل جائے گی. اس کی تلاش میں سرگردہ ہوں، پھر رہا ہوں میدان محشر میں. نہ ددیال سے، نہ ننیال سے، نہ سسرال سے کوئی کام نہیں آ رہا، خونی رشتے کام نہیں آ رہے، تو دوست احباب کیا کام آئیں گے؟ وہ تو دنیا میں ہی اگر غربت آ گئی تو دوستی چھوڑ دیتے یار. وہ جنت کا وہ جہنم کا منظر سامنے ہوگا، وہ جلال الہی کا منظر سامنے ہوگا تو کون سا دوست ساتھ دینے والا؟ کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں. ایسے میں ایک بندہ کہے گا دیکھ بھائی میرے کو تو اول جہنم میں جانا ہے، آخر جہنم میں جانا ہے، میرے پاس تو نیکیاں ہے نہیں، ایک نیکی پڑی ہوئی ہے، اس سے تو جنت ملنے والی نہیں. اگر تیرا کام بنتا ہے تو میری یہ نیکی تو لے لے اور جنت میں چلا جا. جب وہ یہ کہے گا اور انتظار میں ہوگا کہ چلو اب جب جہنم میں جانا ہی ہے تو فرشتے لے جائیں گے اب جہنم کی طرف، اسی انتظار میں ہوگا، یہ نیکی لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور کہے گا کہ اللہ فلاں بندے نے اپنی نیکی مجھے دے دی ہے، اب میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، آپ جنت عطا فرما دیجیے. تو تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ تجھے یہ نیکی دینے والا کون ہے؟ وہ بلایا جائے گا. جب وہ پکڑ کے لایا جائے گا پوچھیں گے تو نے کیسے آج سخاوت دکھائی جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اول جہنم میں جانا طے ہے، آخر جہنم میں جانا طے ہے، یہ ایک نیکی میرے کو جنت میں تو لے جا رہی نہیں، لہٰذا اس کا تو بھلا ہو جائے اس واسطے میں نے سخاوت کر دی. اللہ فرمائیں گے تو مجھ سے زیادہ سخی نہیں بن سکتا، تیری اس نیکی پر تجھے جنت دے دیتا ہوں. یہ کرم خدا بندی ہوتا ہے. تو مجھ سے زیادہ سخی بنے گا؟ اللہ سے سخی کوئی نہیں. تیرا یہ ایک نیکی دینا اللہ کو اتنا پسند آ جائے گا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، جہنم سے اس کو نکال لیا جائے. لیکن ایک ہی شخص ہوگا ایسا پورے محشر کے میدان میں. اب وہ کون ہوگا نہیں معلوم. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس واقعے کے پیچھے میدان محشر کیا چیز ہے جہاں ایک نیکی کی بھی ضرورت کس قدر آدمی کو مجبور کرتی ہے، لاچار کرتے. تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہاں پر میرے دوست ایمان کو بڑھاتے رہو اور اعمال صالحہ کو اپنے بڑھاتے رہو. ایک نیکی بھی بڑھ جائے گی تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. یہ ایسے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو جتنی ایمان میں بڑا کمال حاصل کرے گا اور جو تقوی میں بڑا مرتبہ اور رتبہ حاصل کرے گا اور جو اعمال صالحہ میں کثرت کو کرے گا وہی اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہوگا. یہ قاعدہ ہے. تو جو لوگ پہلے زمانے میں بکثرت تھے وہ بعد والے زمانے میں بھی ہوں گے، وہ ہوں گے مگر تھوڑے ہوں گے. سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. پہلے والوں میں زیادہ، بعد والوں میں کم. وہ جو بعد والوں میں کم ہے نا انہی کو ہم اولیاء کے نام سے جانتے ہیں. اللہ کے محبوب بندے پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ اب کاؤنٹنگ اگر کی جائے پہلے اس میں سے آپ یہود کو نکالو، نصارہ کو نکالو، مجوس کو نکالو، دہریوں کو نکالو. جب ان کی کوانٹٹی کم ہو گئی یہ سب نکل گئے تو بچے کتنے؟ اسلام والے، ایمان والے. اب پھر اس اسلام والے اور ایمان والے لوگوں میں جائزہ لو کون ہیں اعمال میں زیادہ سے زیادہ اعمال کے کرنے والا. کوئی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا معمول کرتا ہے تو کسی سے یہ بھی پورے نہیں ہوتے. اکثر و بیشتر نمازیوں کو دیکھ لو کتنے ہیں. اس محلے کی مسجد میں اگر اس مسجد میں محلے کے جملہ لوگ آئیں اور جماعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ہماری مسجد تنگ دامنی کا شکوہ کرے گی، اتنے مصلی یہاں موجود. لیکن کتنے موجود ہوتے ہیں اگر فجر میں دیکھا جائے تو اندازہ ہوگا صاحب 15 آدمی 20 آدمی. تو اس سے اندازہ کرو کتنے ہیں جو اعمال صالحہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. روزوں کے معاملے میں غفلت میں پڑنے والے، زکوٰۃوں کے معاملے میں غفلت میں پڑنے والے، حج کے معاملے میں غفلت میں پڑنے والے، ذکر کے معاملے میں غفلت میں پڑنے والے، جہاد کے معاملے میں غفلت میں پڑنے والے، طاعات کے معاملے میں غفلت میں پڑنے والے کتنے آپ کو مل جائیں گے.
تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں اس زمانے میں. حضور کا زمانہ تو وہ تھا جس میں منافق بھی پکا منافق جس کے بارے میں کنفرم ہوتا تھا کہ یہ سچا یہ پکا منافق ہے، پھر بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ بھی نماز نہیں چھوڑتا. لیکن آج کسی پر اعتراض کرنا نہ کسی پر انگلی اٹھانا ہے. ماحول دیکھ لو، اندازہ کر لو. اللہ نے جو فرمایا سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، پورے اعمال کے کرنے والے پہلے زمانے میں زیادہ لوگ ہوں گے اور اعمال میں کمی کرنے والے بعد والے لوگوں میں بہت ہوں گے. لہذا جو نیکی کے مرتبے کو پہنچنے والے ہوں گے آخری زمانے میں بہت تھوڑے ہوں گے. اللہ کی محبت تک، اللہ کی محبوبیت تک، اللہ کے قرب تک، اللہ کی معیت تک، اللہ کے تجلی آثاری سے گزر کر، اللہ کی تجلی افعالی سے گزر کر، اللہ کے تجلی اسمائی و صفاتی سے گزر کر، اللہ کی ذاتی تجلیات تک کا قرب حاصل کرنے والے لوگ، ان کو اولیاء کہا جاتا ہے. جتنا ایمان بڑھا اتنا درجہ بڑھا، جتنا تقوی بڑھا اتنا درجہ بڑھا، جتنا اعمال بڑھے اتنا درجہ بڑھا. بس اوقات ایک خیال آتا ہے کہ اعمال کے چھوڑنے پر بھی ولایت ملتی ہے کیا؟ یاد رکھو، جو بندہ اعمال کو چھوڑ دیتا ہے، جو بندہ اخلاق کو چھوڑ دیتا ہے، جو بندہ ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا ولایت میں کوئی حصہ نہیں. اس ولایت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اولیاء کرام نے، ایمان والے اور اعمال صالحہ والے. ایمان والے اور اعمال صالحہ والے یہ ادنا درجے کے ولی ہیں. اور اخلاق والے اور احسان والے، اچھے اخلاق والا اور عمل کو کوالٹی کے ساتھ پورا کرنے والا، اس کو احسان کہتے ہیں، اخلاص اس کو کہتے ہیں. اخلاص سے نیک اعمال کا کرنے والا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اولیاء خاص کہلاتے ہیں. لیکن پہلے مرتبے میں اولیاء عام، اولیاء خاص، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کون؟ ایمان والے، اعمال صالحہ والے. اور اخلاق والے اور اعمال کو اخلاص سے کرنے والے، یہ پہلے درجے کے مبتدی اولیاء میں سے بڑے اولیاء ہیں. یہ 4 چیزیں تو مطلوب ہیں نا. اب یہ پوری زندگی میں جہاں ختم وہاں ولایت ختم. ایمان چاہیے، اعمال چاہیے، اخلاق چاہیے اور اخلاص چاہیے، تب ولایت ہے. ولایت عامہ بھی ہے، ولایت خاصہ بھی. جب اس ولایت خاصہ کی نہایت پر بندہ پہنچ جاتا ہے تب وسلۃ من الآخرین کا مرتبہ شروع ہوتا ہے. اب تک جو مرتبہ ہیں ایمان والے، اعمال والے، اخلاق والے، اخلاص والے، ان کا درجہ تھا یہ ایک جنت والے ہیں، یہ ایک جنت والے ہیں. کہیں تج کر لے کے اپن سمجھیں گے اپن 2 جنتاں والے ہو گئے، بلکہ نہیں ہیں. اس سے بڑے لوگاں بھی ہے تھوڑے. وہ بتانا چاہ رہا ہوں آج کہ اس سے بڑے لوگوں کو کیا بولتے ہیں، کون ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں. بہت لمبا ہو جائے گا، اس واسطے کوشش کرتا ہوں کہ بہت مختصر صرف تعارفی طور پر اولیاء کی تھوڑی سی بات سنا دوں تاکہ ان کی محبت ہمارے دل میں رہے، ان کی عظمت ہمارے دل میں رہے، ان کا اتباع ہمارے اندرون میں ہو. اس لیے کہ اس میں سے ایک تو وہ ہے جس کو چن کر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اپنا قرب. وہ پہلی کیٹیگری ہے رسولوں کی اور نبیوں کی. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا، اللہ نے رسالت کے لیے چن لیا. ایسے ہی اللہ نے ختم نبوت کے لیے چن لیا، سیادت نبوت کے لیے چن لیا. نبوت کے سردار، نبیوں کے سردار اور نبیوں کے خاتم ہونے کی حیثیت سے کون چنے گئے؟ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے اللہ رب العزت نبیوں کو اپنے لیے منتخب کرتے ہیں اپنے کام کے واسطے، ان کی استعداد اور ان کی قابلیت کی بنیاد پر،
ایسے ہی اللہ رب العزت انتخاب فرماتے ہیں اولیاء کرام کا. کسی بندے کے بارے میں اللہ نے یہ لکھ دیا کہ اس کو مجھے اپنا مقرب بنانا ہے، کیونکہ اس کے اندر استعداد ہے، وہ پڑا ہوا رہتا ہے کفر کے اندھیروں میں، ظلمتوں میں، لیکن اللہ توفیق دے دیتے ہیں ایک چھوٹی سی بات کے ذریعے سے، اور پھر اس کو مقام ولایت میں درجہ علیہ نصیب کر دیتے. وقت ہوتا تو واقعات سناتا اور تفصیل سے بتاتا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر چوروں کے سردار نے توبہ کی تو سارے چور کیا کہنے لگے، چوری میں آپ ہمارے سردار تھے، توبہ میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں. پھر اللہ نے کیا کیا، اتنے لوگوں کی توبہ کا ذریعہ بن گیا، تو اتنے لوگوں کا امام بھی تو اللہ نے بنایا. اولیاء کے سردار بنا دیے کہ نہیں بنا دیے، ان کو سب جانتے ہیں. کہاں پڑے تھے، اللہ نے کہاں لایا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اس کو غوثیت کا مقام نصیب ہونا ہے، ولایت کا مقام نصیب ہونا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ رات کے اس پہر میں جب حضرت پیرانی پیر اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ صومعہ میں پڑا ہوا ایک نصرانی ہے. رات کو اس نے خواب دیکھا، جنت کا نظارہ کیا اور جہنم کا نظارہ کیا. جہنم کی ہولناکیاں دیکھی تو توبہ کا ارادہ کیا. صبح پیرانے پیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور توبہ کی. حضرت فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے کر اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. چونکہ اللہ رب العزت کا اس کے ساتھ جو خاصہ رہا ہے وہ اجتبا کا رہا ہے، اپنی طرف کھینچ لینے کا رہا ہے، اپنے سے رشد و ہدایت کا دے دینے کا رہا ہے. تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کی انبیاء و رسول کے ساتھ تھی نا، تو یہ بندے کے ساتھ جب ایک امتی کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کو ولایت نبوت کہتے ہیں، کیونکہ طریقہ اللہ کا چننے کا ہے. اس ولی کو ولی نبوت کہتے ہیں، نبوت کا ولی، اور اس کی بھی ایک خاتم ہوتے ہیں، اور اس ولایت کے خاتم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. ایمان والا، اعمال صالحہ والا، احسان والا، اخلاص والا، اس کو بڑے ولیاں جو ہے نا ولایت صغرا کہتے ہیں. اس کے بعد ولایت صغرا سے نکل کر ولایت کبریٰ میں جب بندہ داخل ہوتا ہے، اس سے آگے اس کا معیار بلند ہو جاتا ہے، تجلیات آثاری کا مشاہدہ کرنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال کی تجلیات کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے. تو ایسے کو ولایت کبریٰ کہتے ہیں، ایسے شخص کے بارے میں کہ یہ اللہ کے بڑے ولیوں میں سے، ان کے نزدیک بچہ، بڑوں کے نزدیک، ہمارے نزدیک بڑا، بلکہ بڑوں سے بڑا. پھر کیا اس سے بھی بڑے کوئی ہوتے ہیں؟ اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں. اس سے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں کہ جن کو تجارت اور دنیا کے کام کاج اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. یاد الہی کا جب ان پر غلبہ ہو جاتا ہے تو ایسے اولیاء کو ولایت علیہ کا حامل کہتے ہیں، اور یہ صفاتی تجلیات کے مظہر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلیات کے شاہد ہوتے ہیں، اس کے دیکھنے والے ہوتے ہیں. اسی کو ولایت ملائے اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے. یعنی جیسے اللہ رب العزت کے انوارات کا مشاہدہ فرشتے کرتے ہیں نا، ویسے ہی اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کرۂ ارض پر یہ لوگ کرتے ہیں. اس واسطے اس کو ولایت ملائے اعلیٰ کہا جاتا ہے. ولایت باطن نبوت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا جو ادنا درجہ ہے، اس کی ہم رکابی کے لیے
اس کو چھونے کے لیے اللہ جن کو چنتے ہیں وہ بہت خال خال کہیں ہوتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، ان میں مرتبہ علم کے اعتبار سے، علم ولایت کے اعتبار سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس واسطے آپ کو قادری سلسلے کی نہایت ملے گی سیدنا علی پر، چشتی سلسلے کی نہایت ملے گی سیدنا علی المرتضیٰ پر، سہروردی سلسلے کی نہایت ملے گی سیدنا علی المرتضیٰ پر۔ صرف ایک سلسلہ ہے جس کی نسبت جا کے ملتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، اور وہ سلسلہ نقشبندیہ ہے۔ ایک ہوتا ہے بڑا درجہ اور ایک ہوتا ہے چھوٹا درجہ۔ تمام انبیاء ولی ہوتے ہیں اور ولی نبی نہیں ہوتے۔ تمام انبیاء ولی ہوتے ہیں مگر ولی نبی نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العزت کی جو عنایات نبیوں پر ہوتی ہے، قریب قریب اسی طرح کی عنایات جب کسی بندے پر ہوں تو اس کو ولایت نبوت کہتے ہیں، تمام انبیاء کے طرح۔ اس کو مقیدہ بھی کہتے ہیں، ولایت نبوت مقیدہ۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ان کے قدم مبارک سے، ان کی برکت سے جن کو ولایت نصیب ہوتی ہے وہ ولایت نبوت مطلقہ کہلاتی ہے، اور دوسرے نبیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ولایت نبوت مقیدہ ہوتی ہے۔ یعنی ان لوگوں کو اللہ رب العزت کا فیضان نصیب ہوتا ہے، اللہ کا کرم نصیب ہوتا ہے، اللہ کی عطا نصیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے ان انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے۔ یعنی وہ نبی نے جس طرح کے مجاہدات کیے امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، اسی طرح کے مجاہدات میں ان کو ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو وہ اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کو ان نبیوں کا فیض عطا فرما دیتے ہیں ان کے سینہائے مبارک سے۔ انشاءاللہ مقامات ابدال جب بتاؤں گا تو اس کا تھوڑا ذکر کروں گا۔ اس وقت صرف ایک عنوان کے تحت ایک بات رکھیں، ولایت نبوت مطلقہ، ولایت نبوت مقیدہ۔ نبوت مقیدہ میں تمام انبیاء کی نبوت کا پرتو ہوتا ہے، نبوت مطلقہ میں، ولایت نبوت مطلقہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو ہوتا ہے۔ اور ولایت نبوت مقیدہ کے خاتم سیدنا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اور ولایت نبوت مقیدہ محمدیہ کے خاتم امام مہدی رضی اللہ عنہ قرب قیامت میں جو تشریف لائیں گے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، ان پر ختم کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اور ولایت نبوت مقیدہ جہاں کہا تھا اسی کے تحت ان کی ولایت مطلقہ جو ہوتی ہے اس کی نہایت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ہوگی۔ یعنی یہ ولایت چلتی رہے گی یہاں تک کہ حضرت امام مہدی آ جائیں، اور ولایت چلتی رہے گی یہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں۔ اس امت کے لیے چونکہ وہ نبی نہیں ہیں، اس امت کے لیے وہ نبی نہیں ہے نا، تو ولایت نبوت مطلقہ، تمام نبیوں کی مطلقہ نبوت کا جو پرتو ہوگا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر تمام ہوگا، وہ نبیوں میں سے ایک ہونے کی وجہ سے۔ اولیاء کرام کے بارے میں اولیاء اعظام کے نزدیک اصطلاحات میں دو لفظ بولے جاتے ہیں، ظاہرین و مستورین۔ اولیاء ظاہر کس کو کہتے ہیں، اولیاء باطن کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بہت سے مترادفات ہیں، بہت سے مترادفات ہیں۔ تمام میں گئے بغیر اگر اس کو شارٹ کر دوں، میں مختصر کر دوں تو اتنا بول سکتے ہیں، جتنی اولیاء ظاہرین ہیں وہ اختاب کی قسموں سے ہوتے ہیں، اور جتنے اولیاء مستورین ہوتے ہیں وہ ابدال کی قسموں سے ہوتے ہیں۔ اولیاء ظاہرین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اولیاء ظاہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی رشد و ہدایت کی وجہ سے بندگان خدا کی طرف پلٹتے ہیں۔
جن کی رشد و ہدایت کی تعلیم کی وجہ سے لوگ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، ان کو اولیاء ظاہرین کہتے ہیں، چونکہ یہ واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کی فہمائش کراتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ہر درجے کی تعلیمات دیتے ہیں، ہر برائی سے روکتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں کہ صاحب یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اور اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانے والے ہیں، تو لوگ ان کو پہچان لیتے ہیں کہ صاحب یہ ہم بظاہر ہم جس کو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ عالم صاحب ہے، یقین مانو کہ وہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، یقین مانو وہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، بس لوگ ان کو علماء سے جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ولایت کا خاصہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اس کے اندر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا کون ہوتا ہے؟ اگر قرآن کھولیں تو اللہ رب العزت ان کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے وہ علماء اعظام ہوتے ہیں۔ اور اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، خود قرآن کی روشنی میں کچھ ظاہر ہوتے ہیں، کچھ مخفی ہوتے ہیں، اس کو کیسے سمجھیں گے؟ سورہ کہف میں آپ نے پڑھا ہوگا، بڑا تفصیلی قصہ ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب جانتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، کیونکہ بندگان خدا کو خدا سے ملا رہا، اور خود اسی بندے کی زبان سے ایک مرتبہ ایک کلمہ نکل جاتا ہے کہ شاید اللہ رب العزت نے روئے زمین میں مجھ سے زیادہ کسی کو علم نہیں دیا، تب اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے نظام سے متعارف کرایا انہیں کہ میرے کلیم صرف ایسا نہیں ہے کہ تم جس نظام کو دیکھ رہے ہو وہی نظام سب کچھ ہے، ایک ایسا نظام ہے جس سے آپ واقف نہیں ہیں، چلیں ہم آپ کو اس سے واقف کراتے ہیں۔ چنانچہ پروردگار عالم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہے ایک علم جو تمہیں اس کی خبر نہیں، تو جب تک بندے کی طلب نہ ہو اللہ نہیں دیتے نا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیلائے اور دعا کی کہ اللہ ایسا کوئی بندہ ہے جسے آپ نے علم سے سرفراز فرمایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میری اس سے ملاقات کرا دیں، تاکہ وہ انوارات اور وہ علوم جو آپ نے اسے عطا فرمائے ہیں اس کا کچھ حصہ مجھے بھی نصیب ہو جائے، میں اس کی خدمت میں رہوں گا، اس کے ساتھ زانو تلمس طے کروں گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی مچھلی کو زنبیل میں ڈالو اور چلے جاؤ۔ جہاں غیر فطری طور پر زنبیل سے مچھلی نکل جائے تو سمجھ جانا کہ وہی جگہ ہے جہاں پر تم سے میرا وہ محبوب بندے کی ملاقات ہو جائے گی۔ جگہ بتا دی اللہ نے، ایڈریس کیا دیا؟ مچھلی رکھ لو چلے جاؤ۔ جہاں زمانی زنبیل سے مچھلی نکلے اور پانی میں چلنے لگ جائے غیر فطری طور پر، یہ کیسے ہو سکتا صاحب؟ اب دیکھو غیر فطری کیا ہے۔ کبھی آپ نے اپنے ولیمے کا بکرا جو آپ نے ذبح کر کے کھایا ہے، آپ کا ولیمہ ہوا ہوگا نا، اس میں چند کو چھوڑ کے باقی سب کا ہو گیا، سو ہے نہیں ہوا؟ ہاں، سب مسنون ولیمے سے گزرے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے ولیمے کا جو بکرا ڈکارا ہے، کبھی کسی نے دیکھا کہ وہ بکرا باہر چل رہا ہے؟ اگر وہ بکرا باہر نظر آئے تو کیا کہیں گے؟ یہ غیر فطری طریقہ ہے، جسے ہم نے بھن لیا کھا لیا، جسے ہم نے تل لیا کھا لیا۔ اگر وہ نظر آئے تو یہ خلاف فطرت ہے، خلاف عادت ہے، ایسا نہیں ہوتا، خرق عادت ہے۔ جو مچھلی بھن لی جائے اور جو مچھلی پکا لی جائے اور پھر اس کے بعد وہ زندہ ہو اور چلے تو یہ غیر فطری ہے کہ نہیں ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ مچھلی تو رکھی لیکن پکا کے رکھی، تاکہ راستے میں اگر بھوک لگے تو اسی کو کھا لے۔ جو مچھلی کھانے کے لیے پکائی تھی، تھوڑی دور آگے چلے، تھک گئے تھے، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے تو جہاں لیٹے تھے وہیں مچھلی نکلی، اچھل کے جمپ مار کے سیدھا پانی میں ایک سوراخ بناتی ہوئی چلی گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام ساتھ میں تھے جو بعد میں نبی بنائے گئے۔ حضرت یوشع نے سوچا کہ نبی وقت آرام فرما رہے ہیں کہ خلل نہ ہو جائے، جب جاگیں گے تو بتاؤں گا۔ لیکن جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگے تو فوری کہنے لگے چلو بھائی دیر ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ محبوب بندہ خدا مجھ سے چھوٹ نہ جائے، جلدی چلو۔ راستے میں چلنے لگے، چلتے چلتے تھک گئے یار، اب بھوک لگی تو کہنے لگے یار چلو پتہ نہیں کہاں ملیں گے، لاؤ اپنا توشہ۔ بولے ارے شیطان نے بلا دیا۔ پھر
جہاں ہم سوئے تھے نا وہیں مچھلی نکل کے چلے گئی. ارے اللہ کے بندے وہی جگہ تو تھی ملاقات کی, یہاں تک دوڑا دیا مجھے. تو اس سے ایک سبق یہ لیتے ہیں علماء اعظام اولیاء کرام, سلوک کے معاملے میں غفلت مجاہدے پہ مجبور کر دیتی ہے. سلوک میں غفلت نہیں چلتی, اس لیے یہاں غفلت سے بھی توبہ کرائی جاتی ہے. یاد الہی کو ہمیشہ غالب رکھوں گا, چاہے کتنی تھکان ہو جائے, غفلت نہیں طاری ہونے نہیں دوں گا. چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے آئے. مختصر سنا دیتا ہوں, باقی آپ تفسیر بعد میں پڑھ لو, ورنہ میں آج ختم نہیں کر سکوں گا. پھر میں صبح سے بتا رہا ہوں اس بندے کو, تھکائے گا مجھے بھی لوگوں کو بھی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے واپس پلٹ کر وہاں تک سفر فرمایا. جب حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہوں. حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ کیا ہو گئے, ان کے جو نبی کے زمانے کو پایا وہ اس نبی کا کیا ہو گیا, امتی ہو گیا نا. وہ نبی تو نہیں ہے, وہ نبی تو نہیں ہے, مگر کچھ علوم ہیں جو اللہ نے چھپائے ہیں اور اپنے بندوں سے لیتے ہیں, اس کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں. سمجھ آ رہی اس سے؟ اسی کو نظام تکوین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا نظام وہ چل رہا ہے, اگر وہ نہ چلے نا تو سارا نظام عالم درہم و برہم ہو جائے گا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام شریعت کے عالم ہیں اور سیدنا خضر علیہ السلام تکوین کے عالم ہیں. وہ علم تھا جو ان کے پاس تھا, اللہ رب العزت نے ان کی رہبری اور رہنمائی فرمائی اس راستے میں. وہ انصرام تکوینی کے لیے مامور تھے. چنانچہ وہ کشتی میں بیٹھ رہے ہیں تو سوراخ کر دے رہے ہیں, بچے کو دیکھ رہے ہیں تو قتل کر دے رہے ہیں. آٹومیٹک عجیب و غریب کام کر رہے ہیں. لمبا قصہ یہی ہے نا, آپ سمجھ گئے, وہاں تک چلے گئے تو بس ہے. پھر کیا کیا, ایک دیوار گر رہی تھی اٹھا دے رہے ہیں. ارے بھائی یہ کیا تماشا ہے, حالانکہ جس جگہ دیوار تھی نا اس جگہ جا کے بولے تھے بھوکے ہیں ذرا کھانا دے, بولے تو جاؤ جاؤ, نہیں کھلاتے, بولے نہیں کھلاتے بولے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکوہ کیا, ارے جن ان لوگوں کی دیوار گر رہی تھی کم سے کم مزدوری میں کھانا مانگ لیتے, تو بھوکے ہیں, بھوک تو مٹ جاتی. تو وہ لوگ اس پر معمور نہیں ہوتے, اجرت پر معمور نہیں ہوتے, وہ بلا اجرت کام کرتے چلے آتے ہیں, کیونکہ ان کو اللہ کا نظام ربوبیت چلانا ہوتا ہے. آخر میں خود انہوں نے کہا, حضرت خضر نے, جان لو کہ میں نے جس وجہ سے اس کشتی میں سوراخ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ چاہتے تھے کہ غریب ملاحوں کی روزی روٹی اس کے ذریعے سے چلتی رہے, اس لیے میں نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ وہ جہاں جا رہی ہے وہاں کوئی ظالم ہوتے تھے وہ ان سے چھین نہ لے. اچھی کشتی دیکھتے تو چھین لیتے تھے بیٹے. اللہ کے نظام ربوبیت. غریبوں کی پرورش کے لیے اللہ نے کیا نظام کیا, اپنے اولیاء کو جو دکھتے نہیں ہیں چھپے ہوئے ہیں, ان کو کہتے ہیں مستورین. مستور کہتے ہیں چھپا ہوا ہونا. ستر کس لیے ستر کہلاتا ہے, چھپنے کی وجہ سے ستر کہلاتا ہے نا, چھپائے جانے کی وجہ سے ستر کہلاتا ہے. کچھ بندے وہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نور کو لے کر زمین پر چلتے ہیں, نور یمشی بہ فی الناس, وہ لوگوں کے درمیان میں اللہ کا نور لے کر چلنے والے. وہ کون ہیں, اقطاب عالم, اولیاء ظاہرین. اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے رکھا ہے لیکن اللہ ہی جانتا ہے وہ کون ہے, اللہ ہی جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جس کے بارے میں چاہا بس اس کے بارے میں بتایا, باقی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. ان کے بارے میں حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا, اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری, میرے محبوب, میرے کچھ محبوب بندے ہیں, حضور سے فرمایا جا رہا ہے, میرے کچھ محبوب بندے ہیں, میرے کچھ پسندیدہ بندے ہیں جس کو میں نے اپنے کام کے لیے چن لیا ہے, اپنے کاز کے لیے چن لیا ہے, اور تکوینیات کی لائن سے میں نے ان کو اپنے لیے مامور کر لیا ہے. وہ مجھے جانتے ہیں, میں انہیں جانتا ہوں, میرے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا, کیونکہ وہ میری چادر میں چھپے ہوئے ہیں. اولیائی تحت خبائی لا یعرفہم غیری. کبھی کبھی بندہ بھیڑ جاتا ہے ایسوں سے ہی اور ان کو تکلیف دے دیتا ہے, تو ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا, من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے ولی کو ستائے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اب ان کو چھپا دیا, دکھتے نہیں ہیں.
اب دکھ نہیں رہے ہیں اور ان کو تکلیف دے دی. بھائی اس واسطے فرمایا کہ ہر انسان کا ادب کرو، نہیں معلوم سامنے والے میں کون کون سی ولایت کے مقام پہ. اگر وہ اللہ کا محبوب نکل گیا اپنی نیا ڈوب جائے گی. تھوڑا بھی ظلم اس پر، تھوڑی بھی تکلیف اس کو، یہ ہمارے لیے خسارے کا باعث بن جاتی ہے. اللہ سے اعلان جنگ، اور جس سے اللہ اعلان جنگ کرے اس سے کون جیت سکتا ہے؟ اللہ سے کون جیتے گا؟ ہے کوئی کائنات میں؟ کوئی بھی نہیں. اقطاب میں جو لوگ ہوتے ہیں انہیں قطب الارشاد بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح قطب الارشاد ناجیہ بھی کہتے ہیں، ابرار بھی کہتے ہیں، عارفین بھی کہتے ہیں، کاملین بھی کہتے ہیں، محبین، کامل محبین بھی کہتے ہیں، موحدین بھی کہتے ہیں، محققین بھی کہتے ہیں، اویسیہ بھی کہتے ہیں، ملامتیہ بھی کہتے ہیں، طالبین بھی کہتے ہیں، سالکین بھی کہتے ہیں، سائرین بھی کہتے ہیں. یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو ظاہر ہونے والے ہیں، ان کو جان لیا جاتا. ارے صاحب اویسیہ ہے، سمجھنے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. یہ ولی اویسی ہے، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ماں باپ کا خدمت گزار ہے تو ولی اویسی ہے. مستجاب الدعوات ہے، ماں باپ کی خدمت کی برکت سے تو وہ ولی اویسی ہے. اس لیے میرے ساتھ جتنے بچے رہتے ہیں نا ان کو میں اویسیت پر ڈال دیتا ہوں. میرے پاس رہنا ہے تو شرط ہے اپنے ماں باپ کو راضی رکھ، نہیں تو میرے ساتھ چھوڑ دینا. کیونکہ اپن تو کچھ بنا نہیں سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بھئی تو ماں باپ کی خدمت پہ لگ جا. اپن تو کامل نہیں ہے، تیرے ماں باپ کی دعائیں تجھے کامل کر دیں. یہ آسان راستہ ہے. طاہرین بھی ان کو کہا جاتا ہے، واصلین بھی ان کو کہا جاتا ہے. یہ سب کے سب اولیاء ظاہرین میں سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں حقائق کا کشف عطا فرماتا ہے. علم حقائق جو ہوتا ہے، 4 طریقے ہیں نا، شریعت، طریقت، حقیقت. اس میں جو حقیقت ہے نا، اس کا علم اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے، اس کا کشف ان کو عطا فرماتا ہے. کشف کے ذریعے سے انہیں علم حاصل ہوتا ہے، جس کو کشف معنوی بھی کہتے ہیں. اور یہ لوگوں کی رشد و ہدایت پر مامور ہوتے ہیں. بعض اولیاء کی قسم وہ ہے جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اولیاء ظاہرین بعض کو مکمل کرتے ہیں، یعنی ان کی رشد و ہدایت کے ذریعے سے ان کی رہبری فرماتے ہوئے. اور اولیاء مستورین میں جن لوگوں کو کہا گیا ہے وہ قطب مدار ہیں، اقطاب 12 ہے، چہل ابدال ہیں، چہار اوتاد ہیں، چہل نجبا ہیں، سیوسد نقبا ہیں، ابدال اقلیم 7 ہیں. ان لوگوں کے عجیب عجیب کام رہتے ہیں. کیا کیا کرتے معلوم؟ کبھی پانی پہ چلنے لگ جاتے، کبھی ہوا میں چھوڑنے لگ جاتے، کبھی آگ میں سے گزر کے نکل جاتے، مگر ان کو آگ نہیں جلاتے. مگر یہ آگ نہیں جلانے کا جو قصہ ہے نا وہ 2 لوگوں کے ساتھ ہے، یاد رکھ لو. ایک وہ ہیں جو خود سے آگ پہ چلتے ہیں مگر فوری ٹھنڈا کر لینا پڑتا، نہیں تو جل جاتے ہیں. باقی العاقل تکفیہ الاشارہ، اچھے ذکر میں برا ذکر گئی، سمجھدار کے لیے اشارے کافی ہیں. حضرت عاقل علیہ الرحمہ ان لوگوں کے بارے میں کہتے تھے وہاں جانا ہے بلکہ وہاں کی پریکٹس کر رہے ہیں. باقی کچھ لوگوں کی رشد و ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کا کام کرنے والے ہوتے ہیں. ان سے جو کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں ان کرامتوں میں سے یہ ہے کہ وہ کبھی ہواؤں میں اڑنے لگ جاتے اور کبھی پانیوں پر چلنے لگ جاتے. اور یہ سارے صحابہ تھے، نہیں تو تاریخ ابن زیاد نے کیسے ڈال دی تھی گھوڑے کو سمندر کے اندر؟ کشتیاں جلا دی تھی کہ نہیں جلا دی تھی؟ صحابہ نے گھوڑے ڈالے تھے کہ نہیں ڈالے تھے سمندر میں؟ سارے صحابہ اس مقام، سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، سلۃ من الاولین و خلیل من الاخرین. اس درجے کے اولیاء تو سارے صحابہ تھے ہی، اس میں بکثرت تھے، یعنی سارے صحابہ تھے اس درجے کے. اسی لیے آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کو، وہ گھوڑے کو چاہتے ہیں تو پانی میں ڈال دیتے ہیں اور ان کی سم بھی نہیں بھیگتی. پیر جو رہتا گھوڑے کا، اس کا جو ناخون ہوتا ہے جب وہ نہیں بھیگتا تو اس کو سم کہتے ہیں، ان کی سم بھی نہیں بھیگتی. اور یہ کرامت ہم نے ہمارے پیر میں دیکھی ہے. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلتے دریا میں چلے تھے، لیکن سارا عالم کہہ رہا تھا کہ ڈوب جاؤ گے، یہ گواہ موجود ہے یہاں پر، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے انہیں ایسا بنایا کہ پانی میں ڈوبے نہیں.
خرق عادت دکھایا؟ انہوں نے نہیں دکھایا، اللہ نے دکھایا۔ طی ارض، ان کے لیے زمین کی مسافت لپیٹ دی جاتی ہے۔ طی ارض کہتے ہیں ان کے لیے زمین کی مسافت کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اور یہ میں نے اپنے والد اپنے پیر کے قدموں میں دیکھا ہے۔ اگر وہ چلتے تھے نا، اور ہمارے دادا پیر حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بھی تھی یہ بات، وہ لوگ جب چلتے تھے تو ان لوگوں کو دوڑنا پڑتا تھا۔ کہاں ہیں پاشا بھائی؟ نہیں ہے پاشا بھائی، نہیں ہے، غلام غوث صاحب ہیں۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلتے تھے، لیکن ان کے ساتھ رہنے والوں کو دوڑنا پڑتا تھا۔ اور ان لوگوں کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تھوڑے وقت میں اتنا کام کر جاتے ہیں کہ اتنے وقت میں پوری ایک نسل وہ کام نہیں کر سکتی۔ اور ہمارے پیر کو اللہ تعالیٰ نے ملکہ عطا فرمایا تھا، جتنے خطبہ نے خطابات کیے ہوں گے، جتنے مصلفین نے قلم اٹھائے ہوں گے اور کتابیں تحریر کی ہوں گی، جتنی تقریریں اور وعظ و نصیحت کی مجالس قائم کی ہوں گی، جتنے ایک ایک دن میں 3 4 4، اور کہاں ایک تیر کو ایک میر کو، بازو گلی میں نہیں، اپن بازو گلی میں جا کے آگے بچوں کو بول رہے ہیں ذرا پیرا دبا بابا بول۔ ان لوگوں کا حال یہ رہتا تھا کہ 200 کلومیٹر اس زمانے میں مسافت طے کرتے تھے، اور 3 جگہ لوگوں کی رشد و ہدایت کا کام کرتے تھے۔ یہ اللہ نے ان کے لیے زمین کو لپیٹ دیا تھا۔ طی الارض، آپ یقین مانیں، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اگر میں قسم کھاؤں تو حانث نہیں ہوں گا، بعض ایسے علاقے ہیں جہاں ہم 6 گھنٹے سفر کر کے جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، چور ہو جاتے ہیں۔ اور کب ہماری گاڑیاں لگژری ہیں، سفر کی وجہ سے ہم لگژری گاڑیوں کا انتخاب کرتے ہیں، تھک کے چور ہو جاتے ہیں۔ 6 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد آدمی نڈھال ہو جاتا ہے۔ وہاں جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے، وہ جن کے پاس چلانے کو سائیکل نہیں تھی، وہ ان کا نام لے کے کہتا ہے کہ میرے پیر وہ ہیں۔ ہمارے زمانے میں ہم نے اپنے پیروں کو دیکھا ہے، یہ اس درجے کے تھے کہ یہاں سے 600 کلومیٹر اور 700 کلومیٹر، اور ان کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی۔ پلینوں میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، استعدادوں کے اعتبار سے ان کے پاس اتنی استعداد نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے لیے زمین کو لپیٹ دیا، اور دور دراز کے علاقوں میں ان کے مریدین اور منتسبین پائے جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ رب العزت، یاد رکھو، ان کے لیے اللہ رب العزت، میرے جملوں پر غور کرنا ورنہ توحید ہاتھ سے جائے گی، ان کے لیے اللہ رب العزت زمین کی مسافت کو لپیٹ دیتے، ان کے لیے پانیوں پر چلنے کو آسان کر دیتے، ان کے لیے ہواؤں میں اڑنے کو آسان کر دیتے ہیں، ان کے لیے آگ سے گزر جانے کو۔ کچھ لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اور ایسے ایمان والے ہوتے ہیں کہ آگ ان کو جلانا تو دور، ان سے پناہ مانگتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، حدیث شریف ہے، اگر نہ ہو میں ذمہ دار، پوری ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پل صراط قائم کیا جائے گا اور ہر ایک کو اس پل سے گزرنا پڑے گا، لیکن کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ اس پر سے جب گزر رہے ہوں گے تو کیونکہ پل صراط جہنم پر ہے تو جہنم پکار کے کہتی ہے، جز یا مؤمن فإن نورک تخفئ ناری، اے اللہ کے بندے گزر جا جلدی سے کہ تیرے نور کی وجہ سے میری نار ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہ ہوتے ہیں اللہ کے اولیاء۔ اس لیے یہ جب آگ میں سے گزرتے ہیں نا تو کچھ بھی نہیں ہوتا انہیں۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ اللہ کے اتنے محبوب ہو گئے، اللہ کے نور کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ نار اس کو متاثر نہیں کرتی۔ جز یا مؤمن فإن نورک تخفئ ناری، بعض ایمان والے ایسے ہوتے ہیں۔ اس واسطے کہ جہنم میں عذاب دینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے بارے میں عجیب کام کرتے ہیں، ان کو برق رفتاری سے اس پر سے گزار دیتے ہیں۔ چلو بھائی تم ہٹو، جہنم ٹھنڈی ہو رہی ہے، جہنم کی آگ اور حرارت ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس لیے جو لوگ پل صراط سے برق کی طرح گزر جاتے ہیں، کون ہوتے ہیں وہ؟ اللہ کے محبوب مقرب ترین جو بندے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام کی اصطلاحات میں ولایت کو 2 طرح پڑھا گیا ہے، ولایت بھی پڑھتے ہیں اور ولایت بھی پڑھتے ہیں، واو پر زبر کے ساتھ اور واو پر زیر کے ساتھ۔ پلے پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا؟ کچھ دعا کر لیں گے کیا جی بھائی؟ سمجھ میں آ رہی میری کچھ باتیں؟
ولایت خاصہ کے دو نوع ہیں، دو قسمیں ہیں، ایک واو پر زبر کے ساتھ ولایت پڑھتے ہیں اور ایک واو پر زیر کے ساتھ ولایت پڑھتے ہیں۔ فرمایا واو پر فتح کے ساتھ جس میں بندے کو حق کی جانب سے وہ تصرف عطا ہو جاتا ہے کہ جب وہ کسی دوسرے بندے پر اثر ڈالتا ہے تو اس کے اثر کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، وہ اس کے اثر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ تھا، سنایا تھا غالباً میں نے یہاں پر، اس لیے نہیں سناتا تفصیل سے، اجمال میں یاد دلا دیتا ہوں قصہ۔ روٹی بنانے والا نان بائی مریدین کی خدمت کرنے لگ گیا، شیخ کو پسند آ گیا، بولے منگ کیا مانگتا ہو؟ کبھی کبھی ہوتا ہے عالم ناز، جو منگا دے دے تو سوچ لو، جو منگا جو ہونا بول تمہارے جیسا بنا دو بلا کے تو ذرا جھانک لے تو اچھا رہتا، قابل ہے نہیں ہے اپن، گڑبڑ ہو جاتی۔ نہیں تو ہوا یہ کہ حضرت نے اس پر توجہ ڈالی تو وہ حضرت کے جیسا ہو گیا، اس قدر حضرت کے جیسا ہو گیا کہ باہر آتے ہوئے حضرت پر جو انوارات کا ورود تھا، تجلیات ربانی کا ورود تھا، اس کا تحمل نہیں کر سکا اور زیادہ دن تک وہ زندہ بھی نہیں رہا۔ یہاں تک کہ وہ حجرات جس میں سے توجہ ڈال کر حضرت باہر آئے تھے تو دونوں اتنے ہم شکل تھے کہ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ مریدین نے پہچانا جو اچھی حالت میں ہے وہ شیخ ہے، جو اور گڑبڑا رہا جس کے پیر لڑکھڑا رہے وہ مرید ہے۔ تو ان کی توجہ کا اثر ایسا ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ ان کا قلب ان کے جیسا ہو جاتا ہے، ان کی روح ان کے جیسی ہوتی ہے، بلکہ جسم بھی ان کے جیسا ہو جاتا ہے۔ یہ توجہ شیخ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف عجمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام عبد الوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے الانوار القدسیہ فی معرفت قواعد الصوفیہ میں لکھا ہے کہ جب ذکر کر رہے تھے تو اس وقت میں انوار الہی کا مشاہدہ اپنی نگاہ بصارت سے کیا، سر کی آنکھ سے انوار کو دیکھ لیا۔ اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی پر پڑتا ہے تو اس کی رشد و ہدایت کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ باہر نکلے یہ دیکھنے کے لیے کوئی ملا تو اس پر توجہ ڈال دوں تاکہ وہ کامل ہو جائے، تو اس وقت بڑے پیر تو مریداں بھی بڑے، پیر تہجد پڑھ کے نکلے تھے تو مریداں تہجد میں مشغول تھے، سارے مریدین تہجد میں مصروف۔ تو اس کی وجہ سے کوئی سامنے مرید نظر نہیں آیا تو حضرت نے توجہ ڈال دی کتے پر۔ ڈالنا ضروری ہے، نہیں ڈالے تو ان تجلیات کا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے فخر موسیٰ صاعقہ۔ ان تجلیات کا جو اثر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارنی انظر الیک، اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لن ترانی، اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، ہاں یہ پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ قائم رہ گیا نا تو موسیٰ تم دیکھ لو گے مجھے۔ یعنی انبیاء کو اللہ تعالیٰ جو صفت عطا فرماتے ہیں، قوت مدافعت عطا فرماتے ہیں، وہ پہاڑوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے پہاڑ کی طرف مخاطب کر کے بتایا کہ اس کو دیکھتے رہو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب تجلی پڑی پہاڑ پر تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش پایا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگی۔ تجلی کا اثر ہی ہوتا ہے، تو کسی پر ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف عجمی نے دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا تو ایک کتے پہ نظر ڈال دی۔ ہوا یہ کہ پورے کتے اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ کیوں؟ یہ رشد و ہدایت کی تجلی تھی، تاکہ انہیں جو دیکھے وہ ہدایت پر آ جائے اور لوگ ان سے قریب ہو جائیں۔ اب یہ تجلی یہ جو عکس پڑا ہے کتے پر تو سارے کتے اس کے گرد جمع ہونے لگ گئے۔ تو سلب نسبت کہتے ہیں اس کو، خود وہ یہ پیر کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت نے یہ فرمایا اپنے ایک مرید سے کہ جاؤ اس کتے سے کہو کہ دور ہو جا، تو پھر جب اس سے کہا گیا دور ہو جا تب جا کے اس کا اثر ختم ہوا ہے، کیونکہ یہ امامت کا رتبہ تھا، امامت کتوں کو نہیں دی جاتی، اس لیے نسبت کو سلب کر لیا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اثرات حاملین استعداد، یعنی اللہ تعالیٰ کے انوارات کو دیکھنے کی استعداد جن میں پائی جاتی ہے، ان پر اس قسم کے اثرات
منعکس کرتے ہیں، توجہ ڈالتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلوں کو طے کر لیتا ہے سالک طریقت۔ ان کی رہبری اور رہنمائی یوں کرتے ہیں۔ جب ولایت پڑھا جائے واو پر زیر کے ساتھ، تو اس کی جو مراد ہے، اس کے جو معنی اور مفہوم ہے وہ یہ کہ وہ ایسے تصرف کے حامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تصرف کرنا، اس کو ہم بولتے ہیں کرامت۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ اس بیمار کو شفا دے دیجیے، توجہ کی کہ میں اپنی نگاہوں سے اس کے جسم سے بیماری کو نکالتا ہوں اور اللہ کے فضل سے شفا کو اس میں ڈالتا ہوں، اس کو توجہ کہتے ہیں۔ اسی کا نام تصرف ہے۔ اور اللہ کی جانب سے اشارہ ہو تو کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ جیسے حضرت خضر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے، جو کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ مأمور من اللہ تھے۔ ایسے ہی کسی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ رہبری کرتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ کام کرتے ہیں۔ عرفاً تو ولایت شمسی بھی کہتے ہیں اور ولایت خمری بھی، یہ اپنے اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ موٹے لفظوں میں ولایت شمسی کا مطلب ہوتا ہے جتنے اختاب ہیں پوری کائنات میں ولایت شمسی سے تعلق رکھنے والے، یعنی ان کے نور سے سارا عالم منور ہے، ٹھیک ہے۔ اور ولایت خمری کہتے ہیں وہ لوگ جو ابدال عالم ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے نظام تکوینی چلاتے رہتے ہیں، انہی کو ولایت شمسی والے اور ولایت خمری والے بولتے ہیں۔ ولایت شمسی والے اختاب کہلاتے ہیں اور ولایت خمری والے ابدال کہلاتے ہیں۔ چونکہ بعض اولیاء چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سب نہیں پہچانتے، اس واسطے ان کو مستورین بھی کہتے ہیں، انہی کو اولیاء رجال الغیب بھی کہتے ہیں، مردان غیب بھی کہتے ہیں۔ حضرت خضر سب کو نظر آتے کیا؟ حضرت الیاس سب کو نظر آتے کیا؟ لیکن ان کے بارے میں سب سنے۔ واقعات میں لکھا ہے کہ جب بسا اوقات حاجی حج کے لیے جاتا ہے اور راستہ بھٹک جاتا ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ حج کو پہنچے، تو یا تو خضر رہبری کرتے ہیں یا الیاس رہبری کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، بھٹکے ہواؤں کو راہ دکھانا۔ تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے وہ۔ دراصل یہ حقیقتاً اللہ کی ہی ربوبیت ہے۔ اللہ کی ربوبیت یہ ہے کہ ظاہر میں کچھ چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں بھی رب اللہ ہی ہے، کچھ چیزیں پوشیدہ طور پر سارے نظام کو چلا رہی ہوتی ہیں، اس میں بھی قدرت کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ اولیاء مکتوبان 4000 رہتے ہیں ہر زمانے میں، اولیاء مکتوبان ہر زمانے میں 4000 رہتے ہیں۔ عام آدمیوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، ان کو نہیں پہچان سکتے ہم لوگ۔ اس میں کہتے ہیں ولی را ولی می شناس، ایک ولی دوسرے ولی کو پہچان لیتا ہے، کون کتنے درجے کا ہے۔ ایک ولی دوسرے ولی کو نہایت، بڑے ولی کو، چھوٹا ولی بڑے ولی کی نہایت کو نہیں پہچانتا۔ اولیاء کی قسم ہے اوتاد۔ اللہ تعالیٰ کا جیسے مادی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا ویسا ہی روحانی نظام ہے۔ مادی نظام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی گول ہے، سب جانتے ہیں کہ اگر اس پر ہم گھر بنانا چاہیں تو ہمارے بس کا روگ نہیں، ہم ٹھہرنا چاہیں تو ہمارے بس کا روگ نہیں۔ ارے صاحب یہ گول ہے، کبھی بھی گولے کی طرح پھر گئی تو جتنے اوپر ہیں سب نیچے ہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہو جاتا رہا ہے۔ ویسے ہی عالم باطن ہوتا ہے، عالم باطن میں جو روحانیت ہے، وہ روحانیت بھی اگر خوابوں میں نہ رکھی گئی تو بے قابو ہو جائے گی۔ میں بھی ولایت کا دعویٰ کروں، آپ بھی ولایت کا دعویٰ کریں، بچہ بھی کرے، عورت بھی کرے، جی شریعت سے نکل کر کرنے والا بھی دعویٰ ولایت کرے، کچھ بھی ہو سکتا نا۔ تو نظام ولایت اور نظام روحانیت کو قابو میں رکھنا یہ ضروری۔ تو جیسے زمین کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے جبال کے اوتاد لگائے، میخیں لگائیں، ایسے ہی نظام روحانیت کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے اوتاد اولیاء اعظام کو پیدا فرمایا۔ وہ ادھر ادھر کہیں بھی نہیں جا سکتے، وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، نٹلت گل محمد خان، اور انہی کی برکت سے نظام روحانیت قائم۔ میخوں کی طرح ان کو ٹھونک دیا گیا ہے، ایک مشرق میں ہوتے ہیں، ایک مغرب میں، ایک شمال میں ہوتے ہیں، ایک جنوب میں۔
مغرب میں جو بزرگ ہیں اللہ کے ولی کہلاتے ہیں، جب ان کو جمع جاری ہوتے ہیں، جب ان کو جمع کرتے ہیں نا تو اوتاد کہلاتے ہیں، 3 سے زیادہ ہوتے تو اوتاد کہلاتے ہیں۔ مغرب میں جو ولی ہیں ان کا نام عبد الودود ہوتا ہے، اور مشرق میں جو ولی ہوتے ہیں ان کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے، اور شمال میں جو ولی ہوتے ہیں ان کا نام عبد القدوس ہوتا ہے۔ جب ان کو جمع کرتے ہیں نا تو اوتاد کہلاتے ہیں، 3 سے زیادہ ہو گئے تو اوتاد کہلاتے ہیں۔ مغرب میں جو ولی ہیں ان کا نام عبد الودود ہوتا ہے، اور مشرق میں جو ولی ہوتے ہیں ان کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے، اور شمال میں جو ولی ہوتے ہیں ان کا نام عبد القدوس ہوتا ہے، اور جنوب میں جو ولی ہوتے ہیں ان کا نام عبد الرحیم ہوتا ہے۔ یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں، اوتاد ہوتے ہیں، اور ان کے نام یہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ناموں والوں کو ہی منتخب کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو بولتے ہیں، شاید کسی ولی کی نسبت سے اس مرتبے تک پہنچ جائے۔ اسی کے ضمن میں ایک عمد کہلاتا ہے، ستون کے معنی دیتا ہے، درمیان میں ستون ہوتے ہیں، اس کو زوایا ارض کہتے ہیں اصطلاحات میں صوفیہ۔ جیسے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں 4 میخیں لگائی نا بھائی، ویسے ہی چھتری کو آپ دیکھیں گے درمیان میں ہوتے ہیں، درمیان میں ایک لکڑی کی طرح ہوتی ہے، اور اسی سے سارا سائبان ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو اثرات، ان لوگوں کی روحانیت کو اثرات خارجی سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے 4 اولیاء رکھے ہیں جن کو عمد کہا جاتا ہے، یہ زوایا ارض میں ہوتے ہیں۔ اور یہ سب کے سب کا نام محمد ہوتا ہے، اس لیے بکثرت محمد نام رکھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں، نمازوں والے، روزے والے، زکوٰۃ والے، حج والے، احکام اسلام کو پختگی سے پورا کرنے والے، ان کو ابرار و اخیار کہا جاتا ہے، اور یہ ابدال میں سے ہوتے ہیں، ابدال میں ہی سے ہوتے ہیں۔ اخیار جو ہوتے ہیں ان کا نام حسین ہوتا ہے، اور ابرار جو ہوتے ہیں انہی میں سے، ابرار جو ہوتے ہیں وہ 40 ہوتے ہیں ہر زمانے میں۔ پھر 330 ایک قول کے مطابق، اور 404 ابدال کی قسم میں سے ایک قسم نقبہ کہلاتی ہے، اور ان سب کا نام علی ہوتا ہے۔ نقبہ جتنے ہوتے ہیں ان سب کا نام علی ہوتا ہے۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو ابدال ہی میں سے ہوتے ہیں، ان کو نجبہ کہتے ہیں، اور یہ 70 ہوتے ہیں ابدال میں سے، ان کا نام حسن ہوتا ہے۔ حسن کے نام سے حضرت محمد کے نام سے ہوتے ہیں، علی کے نام سے ہوتے ہیں، حسن کے نام سے ہوتے ہیں، حسین کے نام سے ہوتے ہیں۔ یہ سب کے سب زمرہ ابدال میں داخل ہیں، اس سے باہر نہیں ہیں۔ اس سے اونچا اگر آپ آئیں گے تو ان کو کہتے ہیں امامان۔ کچھ نام الگ الگ بتاؤں گا۔ امامان بولے تو باڈی گارڈ، دائیں اور بائیں، رائٹ اینڈ لیفٹ، سیدھے ہاتھ اور بائیں ہاتھ والے۔ سیدھے ہاتھ والا یہ قطب عالم سے فیض لے کر مرتبہ علیہ کی ولایت والوں پر فیض جاری کرتا ہے، بڑے درجے کے اولیاء پر فیض کو جاری کرتا ہے۔ اور بائیں ہاتھ والا مرتبہ صغرا کے ولیوں پر فیض جاری کرتا ہے، قطب عالم سے فیض لے کر، اس کو امامان کہتے ہیں۔ یہ دائیں اور بائیں ہوتے ہیں۔ دائیں جو بزرگ رہتے ہیں ان کا نام، قطب کے دائیں جو بزرگ رہتے ہیں، غوث کے دائیں جو بزرگ رہتے ہیں ان کا نام عبد الملک ہوتا ہے، اور بائیں بازو جو رہتے ہیں ان کا نام عبد الرب ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا ایک کرہ ہے نا زمین کا، ایسے ہی زمین کے اور بھی کرے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں جغرافیائی زبان میں؟ اقالیم کہتے ہیں، جزائر کہتے ہیں۔ دوسرے معنوں میں 7 دنیائیں ہیں، یوں سمجھ لو اسی کرۂ ارض پر۔ ہر علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو رکھا ہے، ہر زمانے میں رکھا ہے، اور رہتے ہیں۔ اور یاد رکھو یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے نظام کو جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ نہ ہو تو نظام زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتا۔ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو چلا رہے ہوتے ہیں۔
ابدال عقلی میں اول یہ متابعت اختیار کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی اللہ سے ایسی دوستی کہ اللہ کی خاطر ہر چیز کو قربان کرنے کی صفت ان کے اندرون میں ہوتی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر فیض رسانی کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک سے، اور ان کا نام عبد الحی ہوا کرتا ہے۔ اقلیم دوم پر جو ابدال ہوتے ہیں ان کا نام وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں، یعنی کچھ کرامت دکھا دو، کچھ معجزہ دکھا دو، لوگوں کو رہبری اور رہنمائی کر دو شریعت کی طرف کرامتوں کے ذریعے سے۔ معجزات کی غایت بھی لوگوں کے لیے رشد و ہدایت ہے، اور کرامت کی غایت بھی لوگوں کے لیے رشد و ہدایت ہے، اس میں گڑبڑ کبھی بھی نہیں کروں، لوگوں کی رہبری کے لیے کہ بھئی یہ نیک بندہ ہے، اس سے خرق عادت کسی چیز دیکھ لو تو اس کی اتباع کرو، اس کے نقش قدم پر چلو، اس کی تعلیمات کو اپناؤ، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کے ہاتھوں معجزات ظاہر ہوتے ہیں، اور اسی لیے اولیاء کے ہاتھوں کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے اللہ رب العزت حضرت موسیٰ کے واسطے سے، ان کے قلب مبارک کے واسطے سے ان پر انوارات نازل فرماتے ہیں، اس لیے ان کو عبد العلیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اقلیم سوم میں حضرت ہارون کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں، تو فیض ان کو حضرت ہارون کے واسطے سے ملتا ہے، اور وہ عبد المرید کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اسی طرح اقلیم چہارم میں حضرت ادریس علیہ السلام کی متابعت اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی لکھنے لکھانے پڑھنے پڑھانے سے ذوق رکھنے والے، تاریخ دانی سے علم رکھنے والے، تو ان لوگوں کا جو نام ہوتا ہے وہ عبد القادر، اور ان پر جو فیض جاری ہوتا ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے قلب مبارک سے جاری ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انوارات اور جو تجلیات کا ورود و نزول ہوتا ہے نا، وہ ان وسائط سے آتا ہے، براہ راست کوئی آدمی مکلف نہیں ہے، کوئی آدمی حامل نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو ڈائریکٹ اپنے اوپر ایکسیپٹ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے واسطہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان نبیوں کو واسطہ بناتے ہیں، جس کے نقش قدم پر چل رہا اس کو واسطہ بنا کر اس کے قلب سے انوارات کو اس تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح اقلیم پنجم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متابعت کرنے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں پر حضرت یوسف کے واسطے سے اللہ تعالیٰ انوارات ظاہر کرتے ہیں، ان کا نام عبد القاہر ہوتا ہے۔ اقلیم ششم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں، تو ان پر فیض بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک سے جاری کیا جاتا ہے، اور ان کا نام عبد السمیع ہوتا ہے۔ اسی طرح اقلیم ہفتم ہے، ساتویں دنیا آپ کہہ لیں، ہم ساتواں جزیرہ آپ اس کو کہہ لیں، جغرافیائی اعتبار سے اس دنیا کو 7 حصوں میں منقسم کیا ہوا ہے، آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ 7 بر اعظم جو کہتے ہیں نا، 7 بر اعظم، اس کو کہتے ہیں اقلیم۔ اقلیم ہفتم پر حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے اولیاء کرام ہوتے ہیں، یعنی رونا دھونا گڑ گڑانا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان کے اس رونے اور گڑ گڑانے کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں اپنا ایسا بناتے ہیں کہ حضرت آدم کے قلب مبارک سے ان پر فیض کو جاری فرماتے ہیں، اور وہ عبد البصیر کے نام سے معروف اور پہچانے جاتے ہیں اس دنیا کے روحانیت کے میدان میں۔ یہ سرداران ہوتے ہیں، جو نام میں نے بتایا ہے نا، یہ سردار ہیں، ان کے ماتحت جو رہتے ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، یہاں تک کہ 404 کی تعداد ہے۔ سارے عالم میں اللہ رب العزت نے اخطاب کو پھیلا دیا ہے، چونکہ ان کے وصف کے ساتھ وہ پہچانے جاتے ہیں۔ وہ قطب کہتے ہیں پہچاننے کے لیے، آپ قبلہ نما دیکھتے ہیں نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ قطب نما، قطب نما ہی بولتے ہیں نا۔ قطب کا کیا مطلب ہے؟ قبلے کی جہت بتانے والا، قبلے کی جہت بتانے والا۔ ولایت میں قطب اس کو کہتے ہیں جو رب کی جہت بتانے والا ہوتا ہے، یہ راستہ رب کا ہے، سمجھ گئے؟ گڑبڑ میں نہیں پڑنا، صاف صاف سمجھنا۔ اللہ رب العزت کی طرف لے جانے والے کو قطب کہتے ہیں، وہ رہبر اور رہنما ہوتا ہے، معرفت ربانی تک کی سیر کرانے والا ہوتا ہے۔ اب ہر ایک کی نوع الگ ہے اس میں، مثلا بعض کو قطب عباد کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کرنے والوں کو اللہ تک کیسا جانا چاہیے عبادت کے ذریعے سے وہ سمجھائے گا۔ قطب زہاد ہوتا ہے،
وہ زاہدوں کو بتائے گا کہ زہد کی کس راستے سے اللہ تعالیٰ تک رسائی ہوگی۔ اسی طرح قطب عارفین ہوتے ہیں، عارفین کی رہبری کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تک، کہ اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، کہاں کیسے عرفان نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح قطب ولایت ہوتے ہیں، تمام پوری کائنات میں جو ولی ہیں ان ولیوں کو اللہ تعالیٰ کے انوارات تک رسائی کیسے اللہ کے انوارات تک رسائی کیسے حاصل ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں، تو اس کو قطب ولایت کہتے ہیں، یعنی ولایت کا راستہ بتانے والے، ولایت کی رہبری اور رہنمائی کرنے والے۔ قطب عقالیم کہتے ہیں کہ تمام ابدال جو ابھی میں نے 7 قسم کے بتائے نا، 7 بر اعظموں کے ابدال ہوتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ سے فیض لے کر توجہ ڈالنے والے اختاب ہوتے ہیں۔ ٹھیک، کچھ پلے پڑ رہی، اس کے آگے بولوں۔ اور یہ قطب وہ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے جن کو قطب متوکلان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو رکھے ہوئے ہیں تو ہم بھی جی رہے ہیں، کافر بھی جی رہا، ہماری رہبری اور رہنمائی اسلامی ہو رہی ہے، اللہ کے اسم ہادی کا مظہر بن کر وہ کرتے ہیں ہمارے درمیان رہ کر، اور انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی کھلا رہا ہوتا ہے، مگر اپنے اس میں مضل کا اثر ان سے ظاہر کر کر۔ مسلمانوں پر اس میں ہادی کا اثر ظاہر ہوتا ہے قطب متوکل کی برکت سے، اور کافروں پر قطب متوکل کا جو اثر ظاہر ہوتا ہے اس میں مضل کے واسطے سے۔ یہ اللہ ہی کی تجلیات ہیں۔ ان میں جو سب سے بڑا ٹاپ 1 ہے نا، حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ اس کا نام ہے غوث، ان کو کہتے ہیں پیران پیر۔ سمجھ آئی کچھ؟ غوث کس مقام کا ولی ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے میں اتنا کہانی سنا لیتے آیا آپ کو 1.25 گھنٹے سے۔ ہمارے یہ غوث صاحب کو بھی اللہ میں وہ غوث بنا دے۔ نام غوث تو رکھ لیے مگر مقام غوث الگ چیز ہے۔ مقام غوث کہتے ہیں، بعض اولیاء وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ کے آثاری تجلیات ہوتی ہیں، جب وہ اس میں متمکن ہو جاتے ہیں، اس حال سے گزر جاتے ہیں تو اللہ افعالی تجلی ڈالتے ہیں۔ جب اللہ کی افعالی تجلیات ہوتی ہیں اس میں متمکن ہو جاتے ہیں، ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ دیکھو جب اللہ کی تجلیات کا ورود ہوتا ہے نا تو سکر کی، بے ہوشی کی کیفیت آ جاتی ہے۔ آثاری تجلی میں بھی ہوتا ہے، دھیرے 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 ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر مضبوط ہو گیا، اب اللہ کی آثاری تجلیات کا تحمل کرنے لگ گیا تو افعالی تجلیات کا ورود ہوتا ہے۔ پھر جب افعالی تجلیات کا متحمل ہو جاتا ہے تو صفاتی تجلیات ہوتی ہیں۔ پھر جب صفاتی تجلیات میں متمکن ہوتا ہے تو غوث کہلاتا ہے۔ اللہ کے ذاتی تجلیات اس پر وارد ہوتی ہیں بالواسطہ نور، نور کے واسطے سے۔ ابھی بھی بغیر نور کے، بغیر حجاب نور کے اللہ تعالیٰ کی تجلی نہیں ہوتی، بالواسطہ ہوتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں قطب عالم اور غوث اعظم، اور یہ تھے ہمارے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس درجے کے ولی تھے۔ بعض لوگوں کو کشف ہوتا ہے تو بڑا ولی سمجھتے ہیں، حالانکہ قطب اس سے بڑا ہوتا ہے۔ کشف اور کرامت عالم جبروت کی صفات کا جب آدمی حامل ہوتا ہے اس وقت ظاہر ہوتے ہیں یا اس سے پہلے دکھتے ہیں، لیکن جب عالم لاہوت کا سالک بن جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی جب تجلیات میں کھو جاتا ہے پھر اب اس کو ضرورت نہیں رہتی۔ جب ان تجلیات ذاتیہ کا باحجاب متمکن بن جاتا ہے، باحجاب نور متمکن بنتا ہے، تو پھر اب اس کو اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا، تو اس کو فرید وقت کہتے ہیں، اس کو فرید کہتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں مفردان، بہت ہوتے ہیں ویسے اللہ کے محبوب بندے۔ تو یہاں تک جانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی یہ راستہ ہے کٹھن راستہ، گھوڑا میدان سامنے ہے، 4 ہی چیزیں کرنا ہے، 4 ہی چیزیں کرنا ہے: ایمان، اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ، اخلاص للہیہ۔
اسی کو درجے کے اعتبار سے بڑھاتے رہنا ہے، ایمان کو، اعمال کو، احسان کو، اخلاق کو۔ احسان اخلاق ایک ہی ہے، اخلاص کو جب آپ اس کو بڑھاتے ہیں، درجہ بندی کے اعتبار سے اللہ کے تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، اسمائی، افعالی، صفاتی اور ذاتی۔ پھر آدمی چوتھے مرحلے میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ پھر یکسوئی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کو مقام فردانیت کہتے ہیں کہ وہاں اللہ اور بندہ دونوں ہی ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ کیفیت آقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ یعنی خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور اللہ کے درمیان کبھی کبھی ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے راز و نیاز کا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا سوائے اللہ کے۔ مقام فردانیت کا جو بزرگ ہوتا ہے وہ اسی درجے کا ہوتا ہے۔ جب غوثیت کی نہایت ہوتی ہے، جب قطبیت کی نہایت ہوتی ہے، اس وقت مقام فردانیت کھلتا ہے، اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں بندہ اللہ کا قرب پاتا ہے۔ یہ ہے اقسام ولایت، یہ ہیں اقسام ولایت، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ 12 قسمیں میں نے گنائی ہیں، نمبر دے کے نہیں گنایا ٹائم بچانے کے واسطے، مگر پھر بھی بہت دیر ہو گئی، چونکہ آج ایک سیرت کے جلسے کے طور پر اس کو سنایا ہے۔ اس درجے تک پہنچنے کی کوشش کرنا یہ ہمارا منشا ہے، سلوک سے نسبت کی وجہ، سلوک میں داخلے کی وجہ ولی بننا۔ اور ولی ایسے نہیں بنتے، بہت بڑے بڑے درجے کے لوگ ہیں۔ ہم سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین کے زمرے میں آ سکتے ہیں، باقی سلۃ من الاولین و خلیل من الاخرین کے زمرے میں آنے کے لیے بہت مجاہدات کی میرے دوستو ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کہا کہنے والوں نے کہ اگر مجاہدے کا ذوق نہ ہو تو اس روش پر نہ چلو، یہ مردوں کا کام ہے، کم ہمتوں اور بے عزموں کا کام نہیں۔ ولایت کبریٰ خاصہ یہ کم ہمت اور بے عزیمت لوگوں کا کام نہیں، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو رخصت پر چلنے والے، ولایت عامہ والے، اور ولایت خاصہ والے وہ ہوتے ہیں جو عزیمت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ولا یخافون لومۃ لائم ان کا ملکہ اور ان کا خاصہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ان کے نقش قدم کی تھوڑی برکت ہمیں مل جائے اور اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ وہ اولیاء بہت ہیں، سب سے محبت ہو، کون کس قسم کا ہوتا ہے اس کے کچھ ہلکے سے نمونے میں نے بتائے، کوشش کی ہے، مگر یہ کامل نہیں ہے۔ وقت بچانے کے لیے میں شارٹ کٹاں بہت مارا، بعد میں تفصیلات کا بھی جب ضمناً آئے گی بات، چونکہ اس مرتبہ کئی مرتبہ سے میں کہہ رہا تھا کہ اولیاء کی قسمیں ہیں کبھی بتاؤں گا، اولیاء کی قسمیں ہیں کبھی بتاؤں گا، تو بعض ساتھیوں نے کہا کہ بہت دن سے آپ بول رہے ہیں مگر سنا رہے نہیں، تو آج سنانے کا ارادہ کر لیا کہ حضرت پیران پیر کی نسبت سے اس ضمن میں اولیاء کے تذکرے ربیع الثانی میں ہوتے ہیں، تھوڑی بات آج اولیاء کی پہچان اور ان کے مقامات اور ان کے مراتب کے عنوان سے سنائی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کے نقش قدم پر چلنا آسان فرمائے۔ کلمات استغفار اس نیت کے ساتھ کہ ہر چھوٹا بڑا